ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذي الجود مسعود إمام زمانہ أجل الله تعالى فرجه الشريف. حضرت کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل، علماء کرام، خواجہ کرام، شیعیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند عزیزان محترم، بغیر کسی خاص مقدمے و تمہید چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اولاً میں ایک لمبے سفر سے آیا ہوا ہوں، گھر جا رہا تھا تو پتہ چلا یہاں پہ بھی ایک مجلس ہے، تو ہم نے سوچا پڑھتے چلے۔ یقیناً آپ حضرات مسلسل ایام عزا میں سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو پرسا دیا، عزاداریاں برپا کی، اور میں بھی تقریباً شاید آپ حضرات سے تھوڑا سا زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن ممبر کی برکتیں ہیں اور آپ حضرات کے چہرے ہیں، سماعتیں ہیں جو انشاءاللہ میرے حوصلے کو مزید بلند کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک مختصر پرمعنی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ماشاءاللہ سے ہماری قوم کے بچے بچے کو یہ آیہ کریمہ حفظ ہے۔ خداوند متعال اپنی کائنات کے ایک بہترین نظام کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ کرتا ہوں۔ میں ترجمے و تمہید سے پہلے 2-4 منٹ کی تمہیدی گفتگو کروں، رضائے الہی پر، پھر انشاءاللہ آیت کی تفسیر و تعویل و ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں۔ اگر آج میں آپ حضرات کے سامنے اس منبر پہ بیٹھا ہوں تو ایک ہدف ہے، آپ نے مجلس کروائی اس کا بھی ایک ہدف ہے، اور آپ نے مجلس میں شرکت کی اس کا بھی ایک ہدف ہے۔ ہدف تو بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ہدف اصلی صرف و صرف ایک ہے۔ ہمارا ہدف اصلی کیا ہے؟ ہم اس مجلس کو خطاب کریں اور اس خطابت کے ذریعے سے خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ شرکت کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے اور ہدف اصلی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ مثلا بانی مجلس کا چہرہ دیکھ کے مجلس میں آ گئے، یا پھر ہم سوچنے لگے اگر اس مجلس میں ہم نے شرکت نہیں کی تو شاید بانی کو برا لگے گا، یا پھر اگر اس مجلس میں شرکت نہ کی تو تبرک مس ہو جائے گا۔ یہ بھی اہداف ہے، لیکن ہدف اصلی ہمیں اور آپ کو مشخص کرنا ہوگا، اور میرے خیال سے ہدف اصلی مشخص شدہ ہے، بس کبھی کبھی شیطان دوسرے ہدف کی طرف موڑ دیتا ہے۔ خطابت کا ہدف اصلی کیا ہے؟ خدا کی رضا۔ آپ اس فرش عزا پہ آئے کس لیے؟ خدا کی رضا۔ کسی بانی نے مجلس برپا کی کس لیے؟ خدا کی رضا۔ یا میں الفاظ کو بدلوں، میں جب ممبر سے اترتا ہوں کوئی کہتا تھا قبلہ بہت زبردست بیان، تو میں اپنے ان کے سالانہ مزاج سے کہتا ہوں بس بیوی قبول فرمائے،
بس بیوی راضی ہو جائے. نوح خان جب نوح خانے سے فارغ ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ سے بہت بہترین کلام تھا، تو وہ بلا ساختہ کیا کہتا ہے؟ بس بیوی راضی ہو جائے، بیوی قبول کر لیں. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جب میں نے یہ کہا کہ بیوی راضی ہو جائیں یا امام حسین راضی ہو جائیں، میرے خیال سے شیعیان حیدر کرار بیوی کی رضا اور امام حسین کی رضا کو خدا کی رضا سمجھتے ہیں. بیوی راضی یعنی خدا راضی. حدیث صحیح بخاری میں بھی معلسف شدید اگر ایک دو روایتیں صحیح بخاری میں بالاتفاق کہیں یا پھر حادثتاً آ گئی فضیلت کی، تو ان میں سے ایک روایت یہی ہے. فضیلت میں آ گئی، پتہ نہیں کیسے آ گئی. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے تن ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کہ آپ حضرات کی زبان میں ترجمہ کرو. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. خوب. اور جس نے رسول اللہ کو راضی کیا گویا اس نے خدا کو راضی کیا. یہ میں نے مقدمتاً بیان کرنا مناسب سمجھا. تو خلاصہ اہل بیت کی رضا یعنی خدا کی رضا. اب میں ایک مختصر سا مقدمہ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور پھر ایک بہترین موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اختتام پذیر. ہر انسان کا زندگی میں ہدف خدا کی رضا تک پہنچنا ہے، اور یقیناً خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے عمل ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں. لیکن میری نظر میں وہ عمل جو آپ کو خدا سے بہت قریب کر دیتا ہے وہ عمل ہے مقام رضائی الہی حاصل کرنا، جو آپ کو خدا سے بہت قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ نماز خدا سے قریب کرے گی، لیکن ممکن ہے اس نماز سے خدا راضی ہو یا راضی نہ ہو. روزہ خدا سے قریب کرے گا، بھائی اس میں بھی تو شرط رضا ہے نا. تو رضا ایک ایسی شرط ہے کہ جو ہر عمل میں دخالت رکھتی ہے، ہر عمل میں دخالت رکھتی ہے، اور ہر انسان کا ہدف اور ہر انسان کا مقصد خدا کی رضا حاصل کرنا ہے. یہ مقدمہ. رضائے الہی یعنی کیا ہے؟ رضائے الہی یا خدا کی مرضی یعنی خداوند متعال نے اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کیا اس فیصلے پر راضی رہنا. مثلا خدا نہ کرے میرا ایک پیر ٹوٹ جائے، فوراً دوسرا بھی ٹوٹ جائے اور تیسرا بھی ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے. مثلا ہماری اور آپ کی فطرت کیا ہے یا ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج اور ہماری فطرت یہ ہے کہ فوراً غضبناک ہو جاتے اور صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے. اسی منزل پہ اگر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا تو گویا آپ نے مقام رضائے الہی حاصل کر لی. اگر اسی منزل پہ شکر ادا کیا. اچھا کربلا ظاہر سی بات ہے ہماری ہر تقریر میں کربلا تو شامل نہیں ہونا ہے، اور بغیر کربلا ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، بغیر کربلا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا. تو کیسے ممکن ہے کہ رضائے الہی بغیر کربلا مکمل ہو جائے؟ اب اگر آپ کو رضائے الہی کا مظہر یا وہ شخصیات دیکھنی ہو کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ رضائے الہی تک پہنچے یا مقام رضائے الہی حاصل کیا بلکہ خدا کی مرضی خرید لی، خدا کی مرضی خرید لی. اچھا یہ لفظ جب میں نے کہا کہ خدا کی مرضی خرید لی تو یہ کوئی نئی بات نہیں. قرآن میں جائیں آپ، مرضیاں اس سے پہلے بھی بیچی گئی اور خریدی گئی. رسول اللہ نے اپنے بستر پہ امیر کائنات کو لٹایا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی. اور فرمانی رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی. رسول اللہ نے اپنی جان کی محافظت کے لیے امیر کائنات کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، اور حضرت امیر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے
اس بستر پہ لیٹ گئے. اچھا رسول اللہ وہاں سے چلے گئے, لوگ آئے قتل کرنے کے لیے. اب جب انہوں نے چادر اٹھائی تو وہاں کچھ اور ہے, رسول اللہ نہیں ملے انہیں. اچھا انہوں نے دیکھا اور تاریخ کے مطابق انہوں نے امیر کائنات کے کھروچ تک نہیں لگائی, کھروچ تک نہیں لگائی, چلے گئے. کہتے صرف و صرف امیر المؤمنین نے رسول اللہ پر قربانی کا ارادہ کیا. غور فرمائیے گا ایک ایک جملے پر. میں مقام رضائے الہی سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کربلا میں خدا کی رضا حاصل کی. اسی رضا کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اسی رضا کو. امیر المؤمنین بستر رسالت پہ لیٹے, لوگ آئے چلے گئے. مسئلہ کیا تھا یہاں پہ؟ رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو بستر رسالت پہ لٹا دیا اور کسی نے کھروچ تک نہیں پہنچائی. بس محض امیر المؤمنین نے اپنی قربانی کا ارادہ کیا. خدا نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو خدا کی مرضی خریدنے کے لیے تمام چیزوں کی آزمائش دے دیتے ہیں. یا میں الفاظ کو بدلوں, لوگوں میں سے وہ لوگ جو مرضی الہی خریدنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. گویا خدا یہاں اشارہ کر رہا ہے امیر المؤمنین نے خدا کی مرضی خریدنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی, اور جب امیر المؤمنین نے اپنی جان خطرے میں ڈالی گویا خدا کی مرضی خرید لی. اب ذرا مجھے آپ بتائیں وہ امیر المؤمنین کہ جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی, کچھ ہوا نہیں, صرف جان خطرے میں ڈالی, خدا نے کیا فرمایا کہ انہوں نے خدا کی مرضی خرید لی. اب ذرا کربلا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کربلا کے اصحاب, کربلا کے حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا. اب ذرا آپ بتائیں خدا ان شخصیات کو کس مرضی سے نوازے جنہوں نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا؟ اب ذرا سوچیں خدا انہیں کس مرضی سے نوازے گا. اور پھر کیا ہوا؟ ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے امام حسین کے, امام حسین کی بھی شہادت نہیں ہوئی. کیا جملے فرمائے خدا بند متعال نے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے. تمام مفسرین قرآن حتی اہل سنت مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت, اس کی ایک تفسیر امام حسین علیہ السلام کا قصہ کربلا ہے. خدا امام حسین سے خطاب کر رہے ہیں, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. اور روز عاشورہ روایتوں میں ملتا ہے جناب جبرائیل نے ندا دی اور اس آیت کی تلاوت کی, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اچھا رب امام حسین سے کیسے راضی ہوا؟ کیسے امام حسین نے خدا کی مرضی خرید لی؟ ذرا قصوں پہ غور کریں. میں 2-3 مثالیں دوں گا, ظاہر سی بات ہے آپ بھی خستہ ہیں. ایک لاشا امام حسین کے ہاتھوں میں, جہاں امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کر رہے ہیں, اسی کے بعد ایک جملہ اور بھی کر رہے ہیں, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں. جنازے ہیں ہاتھوں میں, مقام صبر دیکھیں, مقام صبر, پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں. اچھا ہمارے یہاں فی الحال ماحول ایسا ہے کہ ایک صاحب کے گنے میں پانی لگنا ہے اور ایک صاحب کے گنے کے کھیت کو پانی زیادہ ہے بالکل, اور اتفاق سے بارش ہو جائے. ایک کہہ رہا پانی برسے اور ایک کہہ رہا پانی نہ برسے, اتفاق سے بارش ہو جائے. اب بھائی جنہیں پانی کی ضرورت تھی وہ ماشاءاللہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر, اللہ میاں نے سن لی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اب جن صاحب کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, آج ہی برسانے کو رہ گیا تھا, کل برسا دیتے, پرسوں برسا دیتے, ہوتا ہے
میں نے خود سنے جملہ ہوتے ایسے. اسے کہتے ہیں ایک 2 پیسے کی کھیتی کے لیے خدا کی رضا کا کھلواڑ. ایک 2 پیسے کی چیز کے لیے خدا کی رضا سے مقابلہ کر اور خدا کے مقابلے میں ناشکری ادا کر رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے پتہ نہیں قبلہ گھر میں برکتیں نہیں ہیں, مال و دولت میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اضافہ ہی نہیں ہوتا, پیسہ آتا بھی اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں خرچ ہو جاتا ہے. بھئی کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ تم شکر کرو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے, ہے یا نہیں؟ تم شکر کرو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا چلے جائیں گے. اچھا, جس انسان کے اندر صبر ہے اور خدا کی ہر حکمت عملی پہ راضی ہے, اس کا مقام و مرتبہ بالکل الگ ہے, الگ ہے. جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا کیا تیرے نزدیک کوئی ایسا بندہ ہے جسے تو مجھ سے زیادہ پیار کرے؟ موسیٰ نبی صاحب کتاب, کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس سے تم مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ کہ جی ہاں ایک بندہ ہے. اب موسیٰ مشتاق ہے اس بندے سے ملاقات کے لیے, بار بار اصرار کر رہے پروردگار اب بتا دو صحیح وہ بندہ ہے کہاں, آخر دیکھوں تو اس کی صفات کیا ہے, کس وجہ سے تو اسے پسند کرتا ہے. جناب موسیٰ نے اصرار کیا, خداوند متعال نے بقول ہماری اور آپ کی زبان میں ایڈریس بتا دیا کہ جاؤ فلا 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 جگہ پہ یہ بندہ آپ کو ملے گا. جناب موسیٰ چل دیے, ایک مقام پہ پہنچے, دریا کو رد کیا, دریا کے کنارے ٹوٹی پھوٹی بستی ملی. بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے, یقین جانے ایک ٹوٹی پھوٹی بستی ملی. اب جناب موسیٰ کی نظر اس بستی کے پہ پڑی, دیکھا وہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, نہ آدم کی ذات. تھوڑا چلتے رہے, دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور دنیا کی ماشاءاللہ سے اس کے اندر دنیا کی ہر بیماری تھی, برس میں مبتلا, فالج, کوڑ, یہ جو ہم اپنی بیماریاں کہتے ہیں, ہر بیماری جو بھی آپ سمجھ لو, نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, سب کچھ تھا. بیماری کی چلتی پھرتی دکان, ساری بیماریاں ماشاءاللہ سے ان کے اندر تھی, اور ساتھ میں پیر سے بھی معذور, ہاتھوں سے بھی معذور, آنکھیں سلامت تھی. جناب موسیٰ پہنچے, سوچتے رہے, اور دماغ میں تو جناب موسیٰ یہی سوچ رہے نا کہ بھائی جسے خدا پسند کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مصلح عبادت پہ ہوگا, خوب نمازیں پڑھتا ہوگا, خوب روزے رکھتا ہوگا اور خوب خدا کی تسبیح کرتا ہوگا. لیکن تو یہی نا, سوچ تو یہی نا. اب جناب موسیٰ پہنچے, اب کشمکش ہے, کنفیوز ہے. جناب جبرائیل آئے کہ ایسا تو نہیں ہے وہی بندہ جس کے بارے میں خدا نے کہا؟ جناب جبرائیل نے فرمایا یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ وہی بندہ ہے. اب تعجب کریں, پروردگارا ایسا کیا اس میں دکھ گیا جو مجھ سے زیادہ تو اس سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا تھوڑی دیر رکو, خود ہی دیکھ لینا. یہ قصہ چھٹے امام نقل فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کی صرف و صرف کیا بچی تھی, آنکھیں, اب بول لیتا تھا. جناب موسیٰ کھڑے ہو کے دیکھ رہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی. اب جب ایک آنکھ خراب ہوئی اور سب دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے, جناب موسیٰ اور جناب جبرائیل. ہم اور آپ ایسے موقع پہ کیا کرتے؟ درد, شکوہ, غم, غصہ, شکایت, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کہتے جیسے ہی اس کی آنکھ خراب ہوئی اس نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا, آنکھ کو دیکھا, مسکرایا, سجدہ شکر کیا کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری ایک آنکھ چھینی, ایک آنکھ تو باقی ہے. اگر تو چاہتا تو میری دونوں آنکھوں کو خراب کر دیتا, حد اقل میری ایک آنکھ تو سلامت ہے. علامہ طالب جوہری صاحب, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, بعض افراد کہتے تھے بھائی اس سے اچھا تو موت ہے, اس سے اچھا تو موت ہے. علامہ طالب جوہری صاحب کی خدمت میں نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بیان کیا, بلکہ ان کے شاگرد اسد علی شاگری صاحب, انہوں نے بیان کیا کہ علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس ایک صحابہ ہے, اور آنے کے بعد کہنے لگے قبلہ خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟
ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پیدا کریں، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کریں، اور پیدا کرنے کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی اٹیک ہو رہا ہے، کبھی کینسر ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے۔ بھائی پیدا کرنے کے بعد بیماریاں کیوں دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے کہا نہیں کہ آپ ہمیں پیدا کریں، دوسری بات اب جب پیدا ہی کر دیا تو کم سے کم مشکلوں میں تو مبتلا نہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے سامنے کون ہے؟ علامہ طالب جوہری صاحب کہ اچھا کہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے وجود کی، کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ لاؤ بندوق لو کہ مار رہے ہیں تمہیں بھی، کہ نہیں قبلہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی جب تمہیں ضرورت نہیں ہے تو لاؤ میں مارے دے رہا ہوں تمہیں، کہ نہیں قبلہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ قاعدہ ہے علم کلام کا، وجود افضل من العدم، کسی چیز کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، یہ علم کلام کا قاعدہ ہے، کسی شے کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ہر انسان بخوبی جانتا ہے میرا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، اگر میں نہ ہوتا تو عدم، ہوں تو بہت ساری چیزیں۔ تو اس کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ آخر ہمارا وجود ہے، یہی خدا کا شکر ادا کریں، خدا چاہتا تو آپ کا وجود باقی نہیں رکھتا۔ اچھا اور میں آگے بڑھوں، جسم کے سارے پارٹس خراب ہو جائیں، آنکھ ناک کان زبان سب کچھ خراب ہو جائے، بس آپ لیٹے ہوں، صرف آپ کی سانس چل رہی ہو، تب بھی آپ پر واجب ہے کہ آپ شکر ادا کریں اس خالق ازل کا کہ جس نے آپ کو سانسیں بخشی۔ وہ چاہتا آپ کی سانسیں بھی چھین لیتا۔ اچھا وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے نہیں سانس چل رہی ہے اس سے اچھا مر جاتے، اس سے جا کے کہیں گے گن لگاتے کہ آپ کو مار دے، تو وہ بھی کہ ہاں مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا، اگر جو اس کی صرف سانس ہی چل رہی ہے وہ اپنی زبان سے کہہ دے گا اس سے تو موت اچھی، لیکن اگر موت اس کے سامنے لائی جائے تو وہ گھبرا جائے گا، اس کے سامنے لا جائے تو گھبرا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام انسان کے اندر اگر صرف ایک صفت ہو، انسان کی باڈی کا صرف ایک پارٹ کام کر رہا ہو، تب بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کی قضا پہ راضی رہے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ جناب موسیٰ کے قصے کی طرف غور فرمائے کہ تو اسے مجھ سے زیادہ چاہتا کہ ہاں آنکھ خراب ہو گئی، کیا کیا؟ فوراً سجدہ شکر، جب اٹھا اور کہنے لگا خدا کا لاکھ لاکھ شکر، خدا نے میری صرف ایک آنکھ چھینی جبکہ دوسری سلامت ہے۔ جناب موسیٰ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، پروردگار تو نے بچا فرمایا، یہ بندہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے پیار کرے، یہ بندہ حق رکھتا ہے تو اس سے پیار کرے۔ آخر اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنی برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جناب موسیٰ نے کہا اچھا ایسا کروں، لاؤ میں تمہاری آنکھ پلٹا دوں، صحیح کر دوں۔ نہیں، بالکل ضرورت نہیں کہ وہ خدا جو میری آنکھ چھین سکتا ہے وہ تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے میری آنکھ پلٹانے پر۔ اگر اس کے نزدیک حکمت ہوگی تو وہ آنکھ پلٹا دے گا۔ اب اگر خدا میری آنکھ پلٹا نہیں رہا تو ضرور اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، حکمت ہوگی جس کی وجہ سے خدا یہ آنکھ نہیں پلٹا رہا۔ یہاں میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے مقام رضائے الہی، اور جس نے مقام رضائے الہی حاصل کر لیا اس نے دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لی، ہر نعمت حاصل کر لی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس دور کا امام ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میں زیادہ طولانی نہیں کروں گا بحث کو، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں بحث کا اختتام، بس 2-4 جملے غور سے سنیے گا کیونکہ اب میں اصل اپنے ہدف پہ آیا ہوں۔ آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور کس کا ہے؟ امام زمانہ کا۔ اچھا اس دور کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے وجود پہ یقین رکھیں، اس کے وجود کا انتظار کریں، عمل صالح انجام دیں،
اور ان تینوں چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس چیز کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ ہے صبر اور قضاء الہی پر رضا کا اظہار کرنا، قضاء الہی پر رضا کا اظہار کرنا۔ ہم دعا کر رہے ہیں، مثلا روز دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہو کہنے لگے کیا قبلہ کیا ہو کیا گیا ہے، زندگی بھر سے دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے مومن متقی پرہیزگار آیت اللہ مجتہد امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی امام تشریف نہیں لا رہے ہیں، پھر بھی امام تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ اچھا میں قصہ سناتا چلوں، کچھ افراد ایک بیابان میں گئے، شیخ علی اکبر نہاوندی بہت بڑے عالم دین، انہوں نے یہ قصہ اپنی کتاب الطری الحسان امام زمانہ کے حوالے سے بہترین کتاب شیخ علی اکبر نہاوندی بیان فرماتے ہیں کہ میں حلہ گیا، حلہ میں میں نے ایک مقام دیکھا، مقام صاحب الزمان۔ وہاں پہ لوگوں سے پتا کہ بھئی یہ مقام صاحب الزمان کیوں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک شیخ علی حلاوی رہا کرتے تھے کہ وہ کچھ لوگوں کو امام زمانہ کے شدید منتظرین میں سے تھے، تو وہ ایک دن بیابان میں گئے، جنگل میں گئے اور چلا چلا کے چیخ چیخ کے رونے لگے کہ یا امام زمان، یا صاحب الامر، آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ حلہ میں آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں، روز اپنی نمازوں میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر مجلس میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں اللہم عجل لولیک الفرج کا نعرہ لگاتے ہیں، مولا پھر بھی آپ تشریف نہیں لاتے۔ انہوں نے جو کچھ دن اصرار کیا، انہیں جواب ملا کہ شیخ علی حلاوی تم دیکھنا چاہ رہے ہو وہ لوگ جو ہماری یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو دن رات ہماری یادوں میں مبتلا ہیں، یا وہ لوگ جو دن رات ہمارے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، تم ایسے آدمیوں کو تلاش کرو اور ایک جگہ پہ بلاؤ، میں کل آؤں گا ملاقات کے لیے۔ امام نے فرمایا میں کل ملاقات کے لیے آؤں گا۔ اب شیخ علی حلاوی خوشی خوشی بھاگتے ہوئے حلہ آئے، حلہ میں پہنچے، انہوں نے 40 آدمی چنے، ان ہزاروں میں سے 40 آدمی چنے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شدت سے امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ چننے کے بعد کہا کہ فلاں جگہ آ جاؤ اور کل انشاءاللہ امام زمانہ ہم سب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ایک وقت انہوں نے معین کر لیا، اب سارے یہ آ گئے۔ اچھا امام زمانہ نے ان کو بلانے سے پہلے ایک اور جملہ کہا